تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگ جائیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگ بھائی، ذکر والا بھی مغرب تک ذکر کرے توجہ کے ساتھ، استقبال والا بھی چست آئیے تشریف لائیے۔ اس لیے فرمایا گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائیں۔ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی پرانے زیادہ ہونے کو، ایک آدمی ذکر میں مناسب رہبر ہو، پرانے گشت میں پرانوں کو روز جان، نئے کو بدل کر گشت کے پورے آداب بیان کریں، متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، رہبر کے جو دوست کو بھائی ایک ہی رہبر ایک ہی، آج ہر آدمی رہبر بن جاتا ہے، ہر آدمی متکلم بن جاتا ہے۔ پورے اصولوں کی پابندی کریں، مغرب 6 نمبر میں ہو، صحابہ کی قربانیاں بیان کریں اور دوستوں فضائل بیان کریں۔ دین پہ چلیں گے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر میں بیان ہو، پوری دنیا 10 گنا بڑی جنت دیں گے، ایک محل میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کب ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ اس لیے فرمایا قریب کرو، جو لوگ نام نقد آ جائیں ان کو ایک طرف کر کے وصول باقیوں سے اختلاط اکرام کرو۔ شاہ کے بعد بھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اختلاط بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات واقعہ پڑھ کے جذبہ بنا کے گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے تسبیحات پوری کریں، تلاوت پوری کریں، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے، مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مگر سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا۔ الف لام سجدہ، سورہ ملک مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے، لیلۃ القدر کے برابر اجر، سونے کی دعائیں ہیں، اعتکاف کی نیت ہے، سورۃ آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی۔ اور فرمایا باوضو ہو کر سوئیں گے صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا، سونے کی دعا ہے، سورۃ فاتحہ قل واللہ پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، غافلین میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے اعمال پورے کرنے ہیں، الگ بیٹھ کے دی اور تہجد کا اٹھنے کا اہتمام ہو، نوافل کا پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو مل کے مشورہ کریں، 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں۔ اس لیے جب آسان ہوگا جب دل میں آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری، نرمی گرمی کو کھا جاتی۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی۔ فرمایا اس لیے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے، سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری۔ اللہ تعالیٰ سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ اگر آپ نرم نہ ہوتے کہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، پھر استغفار۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا، جس میں عاجزی ہوگی انکساری وہ سب سے، وہ جس میں کبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری۔ اس لیے فرمایا
دن بھی دن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کریں اور مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی، غلطیاں سب سے ہو جاتی بھی آتا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگ جائیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپس کا جو ہمارے ہاں مرکز میں تو پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا میں نے عرض کیا میں بھائی صدیق صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ ہوئی ہے۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ، کوئی بات پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنے دفعہ لڑے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ آئیں گے مرکز؟ کہتے آؤں گا۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تبلیغ کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ایک بیل گاڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی چلتا تھا، نیچے نیچے چلتا تھا، کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگے بیل گاڑی میری وجہ سے، جو بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، وہ کتے کے بس کی کہاں ہے بیل گاڑی۔ اس نے سمجھا اگر میں نیچے سے باہر آ گیا نا، بیل گاڑی رک، جیسے وہ بستی میں داخل ہوا نا بیل گاڑی والا، تو وہ نیچے سے نکلا اور بستی کے کتوں نے پکڑ کر صحیح پھینٹی لگائی اس کو۔ اب کرے وہ ٹائیں ٹاں، پھر گھسا بیل گاڑی کے نیچے، پھر پتا چلا وہ میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، میں یہ سمجھوں یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تو میں تبلیغ کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ تبلیغ کسی کی محتاج نہیں، اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے دو پڑوسی کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا میرے فرشتوں ان دو بندوں کی گواہی کو قبول کر لو، ہمارے جو علم میں ہے اس کو ختم کر۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، دو بندوں نے اچھا گمان کیا کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مغفرت کر دیتے۔ بدگمانی مت کرو، دو اپنے سے دوسرے کو کم نہ سمجھو، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرو، اکرام کرو لوگوں کا، بے تکلفی سے بچو، ہنسی مذاق بے تکلفی آگے چل کے توڑ ہو جاتا جماعت۔ ہاں، امیر ہو ابو بکر جیسا اور مامور و علقمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو ان کو پہلے سے کوئی ناراضگی تھی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، سلام کرتے تھے، 6 مہینے تک سلام کرتے، حالانکہ نبیوں کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ تو اس نے کہا خالد اموی رضی اللہ عنہ کہ امیر آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں اب سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ آئے مسجد نبوی میں شامل ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھنا اکیلا ہے یہ ہمارا کیا بگاڑ، ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ امیر و ابو بکر جیسا اور مامور و علقمہ جیسا حضرت ابو بکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی پر حضرت خالد نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا، یہ بھی کہا تمہارا نبی، حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا خالد وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ابو خالد بن ولید کہا ہے امیر المومنین اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا تمہارا نبی، کہتا ہمارا نبی؟ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بے بلال جاؤ
حضرت خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے، ان کے سر سے پگڑی اتار کر معزول کر دو۔ حضرت بلال گئے، سر سے پگڑی اتار کے معزول کیا، پھر ان کے سر پہ پگڑی خود باندھی۔ وہ امیر کا حکم تھا، آپ سے محبت، جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا۔ جنگ جیت کے واپس آ گئے۔ حضرت القمہ بن لیثی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ سمجھا حضرت خالد تھے حضرت عمر کہ خالد امیر المومنین نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو معزول کر دیا۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر کہا اب کیا کرنا ہے، ماننی امیر ہی کی ہے، مامور القمہ جیسا اور امیر ابو بکر جیسا۔